بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آزمائش ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن در حقیقت وہ نفس کی تربیت، شخصیت کی تعمیر اور انسان کے سرن و ترتیب کا ذریعہ بنتی ہے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نرمی میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بڑے بنے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو آزمائش ہوتی ہے اس کے تین مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا، تطہیر نفس، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، چھوڑ دے، لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خود کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو تین چیزیں بتاؤں۔ یہ آپ کا جو ہوپ لیول ہے اس کو بڑھائے گی، اور یہ آپ کے ذہنی فریم کو بدل کے رکھ دیں گی، تین چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ تین چیزیں آپ کو موٹیویٹ کریں گی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں۔ بات بالکل واضح یہ ہے کہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، وقت بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، اللہ نہیں بدلے گا۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ اس کی آزمائش اور تبدیلی کبھی نہیں رکتی۔ اس کے حالات اور وقت جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جن کو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ جدید نفسیات بھی یہ کہتی ہیں کہ مشکل حالات اور آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے کہ کون انسان کتنا مضبوط ہے۔ مشکل حالات اور آزمائش میں ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طریقے اور کس حوصلے کے ساتھ اس مشکل وقت اور مشکل گھڑی کو گزار رہے ہیں۔ اسلام بھی ہمیں اس کا ایک بلند و بالا زاویہ دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ جو مشکل وقت ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہوتا ہے، نہ کہ ترک نظر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، پھر جو اللہ پر توکل کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کافی ہوتا ہے۔ یہاں حسب کے آپ تین معنی لے سکتے ہیں۔ پہلا، معاونت، کفایت اور کافی ہونا، یعنی جب آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سپرد کر دیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ اس کے بہترین ملیں گے۔ یہ آیت انسانی نفسیات کے لیے یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس میں جو کچھ واقعات ہو رہے ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ محض اتفاق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تدبیر ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ انسانی اضطراب، انسانی بے بسی اور انسانی پریشانی اور فکر کے پیچھے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنا جو فیوچر ہے اس کو خود کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ اسلام ہمیں یہاں پر بھی بڑا زبردست زاویہ دیتا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اگر ہم دیکھیں تو یہ آیہ کریمہ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تم اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تو تب جا کر تم اس پریشانی اور اس ٹینشن سے بھی نکل سکتے ہو کہ تمہارا فیوچر کیسا ہوگا، آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ جب اللہ کے حوالے کرو گے تو اس بات کو مان لو گے، اور یہ بات تمہارے ذہن میں آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہتر جاننے والا ہے، وہ تم کو تمہاری سوچ سے زیادہ عطا کرے گا۔ لیکن سب سے ضروری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اصل میں درد انسان کو مضبوط بناتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ انسان کی زندگی میں درد اور غم جو ہوتا ہے وہ مہمان بن کر آتا ہے اور اس کی زندگی میں روشنی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ بظاہر ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آزمائش ہمارے لیے نقصان دہ ہے، لیکن در حقیقت وہ نفس کی تربیت، شخصیت کی تعمیر اور انسان کے سرن و ترتیب کا ذریعہ بنتی ہے۔ تاریخ یہ گواہی دیتی ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں وہ نرمی میں نہیں بلکہ مشکل حالات میں بڑے بنے ہوتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جو آزمائش ہوتی ہے اس کے تین مقاصد ہو سکتے ہیں۔ پہلا، تطہیر نفس، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک کر رہا ہوتا ہے۔ دوسرا، رفع درجات، اللہ تعالیٰ انسان کے جو درجات ہیں ان کو بلند کر رہا ہوتا ہے، اس کی روحانی تربیت کر رہا ہوتا ہے۔ تیسری چیز، تقدیر کی طرف سے تحفظ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بڑے نقصان یا کسی بڑی برائی سے بچا رہا ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ اب ذرا ان باتوں کو مد نظر رکھ کر مجھے آپ بتائیں کہ یہ جو آزمائش ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہوتی ہے یا نقصان دہ ہوتی ہے؟ یقیناً آپ کا جواب ہوگا کہ یہ جو آزمائش ہوگی اگر ان کے مقاصد یہ ہیں تو پھر یہ نقصان دہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے۔ پھر آزمائش کے وقت ہمیں یہ کیوں نہیں یاد رہتا؟ آزمائش کے وقت ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے یہ جو آزمائش آئی ہے یہ کسی مقصد کے لیے آئی ہے۔ پھر صبر کو مرشد بنا کر اس آزمائش کو گزارنا چاہیے۔ دوسری چیز یہاں میں آپ کو اگر بتاؤں تو ہم کسی ایکسٹرنل چیز پر بھروسہ کرتے ہیں، کسی سے بے جا ایکسپیکٹیشن رکھ لیتے ہیں، تو جب وہ توقعات ٹوٹتی ہیں ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اب ختم ہو گیا۔ تو یہاں پر بھی آپ خود غلط ہیں۔ آپ نے کسی ایکسٹرنل چیز پہ اتنی توقع رکھی کیوں؟ اتنا بھروسہ کیا کیوں؟
یہی جو وقت، یہی جو ٹائم جو آپ نے کسی پر توقعات رکھ کر ضائع کیا، یہی بھروسہ اگر آپ اللہ پر کرتے تو اللہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، دنیا تمہیں چھوڑ دے گی، چھوڑ دے، لیکن اللہ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ آیہ کریمہ ایموشنل ریسٹ کا کام کرتی ہے کہ آپ کو دنیا نے چھوڑ دیا، آپ بے بس ہو گئے، اس آیہ کریمہ کو یاد کر لیں، دنیا نے چھوڑ دیا تو کیا ہوا، اٹس اوکے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نہیں چھوڑے گا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خود کو موٹیویٹ کریں کہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو 3 چیزیں بتاؤں۔ سب سے پہلی جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ یہ کہ اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو چینج کرنا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ آپ ایگزامپل لے لیں، آپ کسی چیز میں ناکام ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کے ذہن میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، وہ نیگیٹو ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ میں ناکام ہو گیا، میں ہار گیا اس کام میں، یہ تو میرے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کے برعکس اچھی سوچ کیا ہو سکتی ہے، نقطۂ نظر کو چینج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ آپ ناکام ہو جاتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ناکام ہو گیا، کوئی بات نہیں، مجھے سیکھنے کا پھر سے موقع مل گیا۔ یہ ہے نقطۂ نظر کو بدلنا۔ دوسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے کہ خود کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیں، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دینا، اور ہر نماز کے بعد یہ ضرور دعا میں شامل کرنا ہے کہ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، کہ اللہ میں اپنے آپ معاملات جو ہیں وہ تیرے سپرد کرتا ہوں، بے شک تو اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے کرنی ہے وہ کیا کرنی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے، کم سے کم 10 آیات۔ یہ آپ کا جو ہوپ لیول ہے اس کو بڑھائے گی، اور یہ آپ کے ذہنی فریم کو بدل کر رکھ دیں گی۔ 3 چیزیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اور یہ 3 چیزیں آپ کو موٹیویٹ کریں گی کہ آپ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر یقین رکھیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ یہ 3 چیزیں آپ کو اس کی طرف لے کر جائیں گی۔ بات بالکل واضح یہ ہے کہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں گے، وقت بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، اللہ نہیں بدلے گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہیں کرنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔